أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خدا تعالیٰ جن بندوں کو مبعوث فرماتا ہے کہ وہ دنیا کی اصلاح کریں، وہ اس اصلاح کے کام کو مختلف رنگ میں سر انجام دیتے ہیں اور دو پہلوؤں سے نمایاں طور پر ان کے اصلاحی کام دو مختلف جہتوں سے الگ الگ اور ممتاز دکھائی دیتے ہیں۔ دونوں ہی جہاد ہیں، مگر جہاد کی دو الگ الگ قسمیں ہیں۔ ایک اصلاحی کام تو غیروں سے مخاطب ہو کر کیا جاتا ہے اور اسے مجادلہ بھی کہتے ہیں، یعنی جب غیر اپنی قوت بازو سے خدا کے پیغام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کے حملے اس سچائی پر کرتا ہے، تو جو جوابی کارروائی خدا کے مبعوث بندوں کی طرف سے کی جاتی ہے اسے ہم مجادلہ کہتے ہیں غیروں کے ساتھ، اور جہاد بھی اس کو اسی کا نام ہے۔ لیکن جہاد کی ایک قسم ہے، عرف عام میں جہاد کو انہی معنوں میں محدود سمجھا گیا ہے، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ جہاد کی محض ایک قسم ہے۔ دوسرا اصلاح کا ذریعہ نیک نصیحتیں ہیں، اس میں غیر بھی مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے بھی، اور زیادہ تر ان کا رخ اپنوں کی طرف ہوتا ہے۔ بس یہ دو نمایاں پہلو ہیں، دو الگ الگ دکھائی دینے والے میدان ہیں جن میں انبیاء اپنی پوری کوششیں صرف کر دیتے ہیں، اور یہ دونوں ہی جہاد کی قسمیں ہیں۔ جہاں تک جہاد کی پہلی قسم کا تعلق ہے، میں نے جو تاریخ انبیاء کا جائزہ لیا ہے تو بڑی نمایاں طور پر یہ حقیقت میرے سامنے آئی کہ انبیاء پر سب سے زیادہ حملے پہلی قسم کے جہاد کے میدان میں ہوتے ہیں۔ یعنی مراد میری یہ نہیں کہ جب وہ مجاہدہ کر رہے ہوتے ہیں یا مجادلہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت دشمن ان پر حملے کرتا ہے، میری مراد یہ ہے کہ جب یہ دور ختم ہو جاتے ہیں تو بعد میں آنے والی نسلیں بھی دیر تک، بلکہ نسلاً بعد نسلاً خدا کے ان مرسل بندوں کے جہاد پر حملے کرتی ہیں اور ان کے کردار کو ایک خشونت کا کردار بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں اور انہیں جبر کا مدعی بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور انہیں اس طرح دنیا کے سامنے ظاہر کرتی ہیں جیسے وہ خدا تعالیٰ کے پیغام کو اپنے زور بازو کے ساتھ اور قوت شمشیر سے دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی قسم کا اعتراض ان کے اس مجادلے پر بھی
इतलाक़ पाता है। जो मुजादला ज़ुबान का मुजादला होता है, कलाम का मुजादला होता है, उसमें मंतक और दलाइल की रूह से और अंबियाए गुज़श्ता के किरदार को सामने रखते हुए और उनके कलाम को सामने रखते हुए दुश्मन से मुकाबला किया जाता है। ये मुजादला एक पहलू से मुनाजरा भी कहलाता है और कभी ये मुबाहले का भी रंग इख्तियार कर जाता है। चुनाचे जब खुदा के मुरसल बंदे मुनाजरों और मुबाहलों में मसरूफ़ होते हैं तो ये उसी किस्म का जहाद है जैसे क़िताल के मैदान में जहाद किया जाता है। और इस जहाद का उस दूसरे जहाद से एक नुमाया फ़र्क है जो खालिसतन नसीहत का जहाद है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर आप गौर करके देखें। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त ये दोनों जहाद सर अंजाम दिए और सबसे ज़्यादा हमला दुश्मन की तरफ से आपके उस जहाद पर हुआ है जो गैरों के साथ क़िताल की सूरत इख्तियार कर गया। और देखने वालों ने और मौर्रिखीन ने आपकी ज़ात अक़दस पर जितने हमले किए वो उस जहाद के मैदान में किए हैं और दुनिया पर यह ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि गोया आप जबर के कायल थे, आप ज़ोर शमशीद से अपने पैगाम को फैलाने के हक़ में थे और जो कुछ भी फतूहात आपने हासिल की वो जबर की क़ुव्वत से हासिल किए हैं। यही मज़मून मुनाज़रे और मुबाहले के जहाद पर भी इतलाक़ पाता है। चुनांचे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर भी जितने हमले हुए हैं उनकी भारी तादाद, उनकी भारी अक्सरियत उस जहाद से ताल्लुक़ रखती है जो आपने मुनाज़रों और मुबाहलों की सूरत में गैरों से किया है। चुनांचे आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर हमले करने वाली कुतुब का मुतालिया करके देखें, अक्सर आपकी उन तहरीरों पर एतराज़ात मिलेंगे जो आपने इस मुजाहरे के दौरान यानी मुनाजरे के दौरान और मुबाहले के दौरान दुश्मन के मुकाबले पर लिखी और वहाँ आप पर खुशूनत का, सख्ती का, सख्त कलामी का और कई जगह नहायत बदअखलाक़ी का इल्ज़ाम लगाए गए हैं। बस ये दोनों किस्म के इल्ज़ाम दरअसल एक ही नौइयत के हैं। वो अंबिया जिनको खुदा ने तलवार से अपने दिफा की इजाज़त दी इसलिए कि तलवार से उन पर हमले हो रहे थे, उन्होंने जब तलवार से जवाब दिया तो बाद में आने वाले दुश्मनान ने वो पहलू नज़रअंदाज कर दिया जिसे दुश्मन ने इख्तियार किया था और उसमें पहल की थी। दुश्मन की ज़्यादतियाँ सब भुला दी। तारीख़ का वो हिस्सा जिसमें सरासर दुश्मन जुल्म करता हुआ और तादी करता हुआ दिखाई देता है, उसको उस पर इस तरह हाथ रख दिया गोया वो तारीख़ का बाब ही कोई नहीं और सिर्फ़ उन सफ़हात को उभारा है जिन पर अंबिया की जवाबी कार्रवाई दर्ज है। चुनांचे हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ भी यही सलूक किया जा रहा है। आपके मुनाज़रे की कुतुब का मुतालिया करते हुए जब दुश्मन की सख्तियों के जवाब में आप सख्ती करते हैं, जब दुश्मन के हमलों के जवाब में आप बाज़ किस्म की हिकमत अमली से काम लेते हैं, तो वही दुश्मन फिर इस पहलू पर भी हमलावर होता है और इस पहलू से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के किरदार को दाग करके दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करता है। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में जमात अहमदिया जो आलमी जहाद कर रही है उसका बड़ा हिस्सा इसी मैदान से ताल्लुक़ रखता है। सलमान रुश्दी ने जो कुछ गंद उछाला या उससे पहले दूसरे मुस्तशरिकीन जो गंद उछालते रहे हैं, उनमें नुमायाँ पहलू हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर जबर के इल्ज़ाम से ताल्लुक़ रखता है और किस तरह आपने खूरेजी से काम लिया, किस तरह आपने दुश्मनों को अपनी क़ुव्वत बाजू से ज़लील और रुस्वा कर दिया और फिर फतूहात के बाद बहुत सी उनके नज़दीक इंतकामी कार्रवाइयाँ की। बाज़ उनके नज़दीक ऐसी जंगें भी, ऐसे ग़ज़वे भी आपके हुए जिनमें
बज़ाहिर दुश्मन की तरफ से पहल नहीं थी और आपने दुश्मन के मुकाबले बड़ी बड़ी शिद्दत इख्तियार की। ग़ज़वा खैबर है, इसी तरह मदीने में यहूद के एक कबीले को सज़ा देने का मामला है। ये सारे मामलात वो हैं जो इसी मैदान जहाद से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका मैंने जिक्र किया है, और जिस पर बाद अज़ां दुश्मन मुसलसल हमला करता चला जाता है और वो जहाद एक नई शक्ल में बाद में जारी हो जाता है। अंबिया की जमातें फिर इस दिफा में मसरूफ़ होती हैं और दुश्मन के हर हमले को गलत और बेमानी और बेहकीकत दिखाने में मसरूफ़ हो जाती हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बड़ी शिद्दत के साथ ये जहाद किया था और आप पर जो हमले हुए वो भी इसी जहाद पर हुए हैं। इस मज़मून को आप इस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाद के ताल्लुक़ से मिलाकर देखें तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अजीब किरदार नज़र के सामने उभरता है। आप पर जितने हमले हुए वो अपने आका के जहाद के दिफा के मैदान में हुए हैं और सबसे ज़्यादा सख्त हमले बदकिस्मती से खुद मुसलमान उलमा ने आप पर किए। चुनांचे इसकी मिसाल एक ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज दुनिया में हज़रत मसीह की हतक करने वाले के तौर पर पेश किया जा रहा है और ईसाई ममालिक में खुसूसियत के साथ बकसरत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो इक़्तिबासात फैलाए जा रहे हैं जिनमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ईसा उनके कौल के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बड़े सख्त हमले किए हैं और आपको एक नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक एक बदकिरदार इंसान के तौर पर ज़ाहिर किया है। ये वो मैदान जहाद है जिसके मुतल्लिक़ कुछ रोशनी डालनी ज़रूरी है और एक फ़र्क करके दिखाना ज़रूरी है ताकि जब भी जमात अहमदिया को खुसूसन मग़रिब में ऐसे मामलात से वास्ता पड़ता है तो वो इस हकीकत को खूब अच्छी तरह समझ जाएं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन सी हिकमत एक अमली इस्तेमाल फरमाई, क्यों सख्ती की और उस सख्ती की बुनियाद क्या है। बुनियाद वही है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। ईसाई दुनिया जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाद पर हमला आवर होती थी और उसके अलावा आपके ज़ाती किरदार पर हमला आवर होती थी तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये बात बर्दाश्त करना किसी तरह मुमकिन नहीं थी। ऐसी शदीद मोहब्बत थी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से कि आपकी मोहब्बत में आप फना थे, उसके मुकाबले पर कोई दूसरी चीज़ आपको दिखाई नहीं देती थी। बस कैसे मुमकिन था कि ऐसे गंदे और शदीद हमले दुश्मन के तरफ से मुसलसल किए जाते रहें और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहें। ये वो दौर है जबकि बरतानवी हुकूमत का तकरीबन तमाम दुनिया पर राज था, यानी इस हद तक दुनिया पर राज था कि अब उनका सूरज दुनिया में तुलू नहीं होता था। दुनिया का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा ज़रूर था उसके तूल अर्ज़ में जहाँ जो बरतानिया की हुकूमत का अमल दखल था। और ऐसे मौके पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहाद का ज़रा नक्शा जहन में जमा के देखें। एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए जो ना सिर्फ ग़ुलाम मुल्क था बल्कि बिल्कुल दुनिया के ममालिक में एक बेताकत और बेहैसियत मुल्क बन चुका था, जहाँ मुसलमानों का हाल ये था कि आए दिन पंजाब में मसलन वो सिख जो उस दौर में मुतलकुल अनान छोटी छोटी रियासतें बना बैठे थे और आपस में भी लड़ते थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी नबर्द आज़मा थे, वो मुसलमानों पर इस कदर शदीद मज़ालिम कर रहे थे कि उनके दिफा में कोई उनकी तरफ से लड़ने वाला नहीं था, कोई उनको अमन देने वाला नहीं था, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था और नहायत ही मफलूकुल हाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अंग्रेज़ ने चूँकि कब्ज़ा कर लिया था इसलिए हिंदुओं को मुसलमानों के मुकाबले पर उठा रहा था और हिंदू भी बेहतर हिकमत अमली से काम लेते हुए
انگریزی تعلیم میں ترقی کر رہے تھے، انگریزوں کے ساتھ اس زمانے میں بکثرت ہاں سے ہاں ملاتے ہوئے ان کی حکومت میں ان کے مددگار بن رہے تھے۔ چنانچہ تعلیم کے تمام میدانوں میں مسلمان پیچھے رہ گئے اور ہندو آگے نکل گئے، اور اس کے نتیجے میں انگریزوں نے اپنی حکومت چلانے کے لیے جو ہندوستانی کارندے استعمال کیے ان پر ہندوؤں کی بڑی بھاری اکثریت تھی۔ ایسی حالت میں آپ نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کیا کہ مجھے خدا نے عیسائیت کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیسی قسم پرستی کی حالت ہے۔ ہندوستان جیسے مغلوب ملک میں ایک ایسی قوم سے تعلق رکھنے والا شخص جو خود اس ملک کے اندر بھی مغلوب ہو چکی ہو، اور پھر ایسے علاقے میں پیدا ہوا ہو جہاں چاروں طرف جبر کی ایسی حکومت ہو کہ وہاں مسلمانوں کو دم مارنے کی اجازت نہ ہو۔ کام یہ سپرد ہو گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت کے مذہب کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے، اور جہاد بھی ایسی قوم سے کرنا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملوں میں نہایت درجہ بے رحم اور ظالم تھی، اور ایسے سفاکانہ حملے تھے کہ کوئی مومن جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمولی محبت بھی رکھتا ہو وہ بھی ان حملوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دل جو ہمیشہ عشق میں پگھلا ہوا ایک سمندر بنا رہتا تھا، آپ کے لیے اندازہ کریں کہ کتنی مشکل درپیش ہوگی۔ ایسے موقع پر آپ نے ایک ایسی عظیم الشان حکمت عملی سے کام لیا ہے کہ بعد میں آنے والا مورخ اس کو حیرت سے دیکھے گا، اور میدان جنگ کے کارناموں میں اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حکمت عملی کو اتنے عظیم الشان خراج تحسین پیش کیے جائیں گے آئندہ دنیا میں کہ مجادلے اور مناظرے کے میدان میں اس کی مثال پیش کرنا مشکل ہوگی۔ اب دیکھیے، سب سے پہلی حکمت عملی آپ نے یہ اختیار فرمائی کہ انگریز کی حکومت کو عیسائیت سے الگ اور ممتاز کر کے دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے یہ دجل خالص ہے، دھوکہ اور فساد ہے، ظلم ہی ظلم ہے، اندھا مذہب ہے، اس میں کوئی جان نہیں، کوئی حقیقت نہیں، خدا کا کوئی بیٹا نہیں، خدا ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اس قدر شان کے ساتھ اسلام کو عیسائیت کے مقابل پر پیش کیا، اور اس قوت کے ساتھ عیسائیت کے دجل والے پہلو پر حملے کیے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انگریزی حکومت کے متعلق فرمایا کہ یہ امن کی علم بردار ہے، یہ انصاف پر قائم ہے اور انصاف کو قائم کرنے والی حکومت ہے۔ اس نے مسلمانوں کو دوبارہ وہ حقوق عطا کر دیے ہیں جو ایک لمبے عرصے سے مسلمانوں سے چھینے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریزوں کی جہاں بھی تعریف کی اس پہلو سے کی، اور اس مجادلے میں جب آپ ان دونوں چیزوں کو موازنہ کرتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ تعریف ان باتوں کی جو حق تھیں، اور کہیں بھی چاپلوسی سے کام نہیں لیا۔ ملکہ وکٹوریہ کو اس زمانے میں دنیا میں یہ شہرت حاصل تھی، اور انگلستان کے تمام حکمرانوں میں اسے ہمیشہ یہ امتیاز حاصل رہے گا کہ وہ ایک رحم دل مشفق ملکہ تھی جو انصاف پر قائم تھی اور مظلوموں کی مدد کرنے والی تھی اور مظلوموں کے لیے ہمدردی رکھتی تھی، اور مذہبی معاملے میں خصوصیت کے ساتھ اس نے انصاف کو قائم کیا، اور مسلمانوں اور عیسائیوں سے معاملہ کرنے میں کوئی تفریق نہیں کی۔ یہ وہ پہلو ہیں جن کے متعلق دنیا کا ہر مورخ ہمیشہ یہی گواہی دیتا چلا جائے گا، اور کوئی متصف سے متصف انسان بھی ملکہ وکٹوریہ پر یہ داغ نہیں لگا سکتا کہ اس نے انصاف کا دامن چھوڑا ہو، یا اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں میں اس پہلو سے تفریق کی ہو کہ اس کا مذہب اور ہے اور اس کا مذہب اور ہے۔ یہاں تک ملکہ وکٹوریہ پر بعض عیسائیوں نے یہ الزام تو لگائے کہ یہ مسلمان ہو رہی ہے اندر اندر،
اور مولوی عبدالکریم نامی ایک شخص سے قرآن کریم پڑھتی ہے اور اسلامی تعلیم پڑھتی ہے اور اس کا دل بیچ میں سے مسلمان ہو رہا ہے، لیکن یہ الزام کبھی کسی نے نہیں لگایا کہ یہ مسلمانوں کی دشمن ہے اور بطور خاص عیسائیت کے مقابل پر مسلمانوں کو کچلنا چاہتی ہے۔ اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ تعریف کرنا کہ یہ حکومت امن کی علمبردار ہے، انصاف کی علمبردار ہے، اس نے مسلمانوں کو وہ حقوق دے دیے کہ اس حکومت کے سائے کے نیچے رہتے ہوئے پھر بھی یہ اسلام کا دفاع کریں۔ اس پہلو سے آپ نے ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کو خدا کا سایہ قرار دیا، اور امر واقعہ یہ ہے کہ خدا کا سایہ انہی باتوں سے تو پہچانا جاتا ہے۔ بدامنی تو خدا کا سایہ نہیں ہو سکتی، ظلم اور تعدی تو خدا کا سایہ نہیں کہلا سکتے، ناانصافی کو کون خدا کا سایہ کہتا ہے؟ خدا کے سائے اس کی صفات سے پہچانے جاتے ہیں، اور خدا کی صفات جس انسان میں بھی ظاہر ہوں وہ خدا کے سائے کے طور پر ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں جہاں انگریز ملکہ وکٹوریہ کو خدا کا سایہ رکھنے والی ملکہ قرار دیا، وہاں یہ تشریح فرمائی کہ کیوں یہ خدا کا سایہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انصاف کی علمبردار ہے، یہ مسلمانوں سے حسن سلوک کرنے والی ہے، اپنے ملک میں مسلمانوں کو عیسائیت کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت دینے والی ہے، اور ہر طرح سے غریب پروری کرنے والی اور مظلوموں کی ہمدرد ہے۔ یہی صفات ہیں جو خدا کا سایہ کہلاتی ہیں، اور بھی خدا کے بہت سے سائے ہیں، لیکن اس پہلو سے یقیناً ملکہ وکٹوریہ میں کی ذات میں بعض اعلیٰ صفات تھیں، جب وہ اس سلطنت میں جاری ہوئی تو خدا کے سائے کے طور پر جاری ہوئی۔ مسلمان علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو حملے کیے ہیں وہ اسی جگہ کیے ہیں، انہی امور پر کیے ہیں جہاں آپ اسلام کا حق میں جہاد کر رہے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ اس مضمون میں آگے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسلسل عیسائیت سے نبرد آزما رہے، اور عیسائیت کے متعلق کسی ایک جگہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ عیسائی قوم کی موجودہ حالت خدا کا سایہ ہے، بلکہ اسے دجل کہا۔ فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دجال کی پیشخبریاں کی تھیں وہ اسی عیسائیت کے متعلق پیشگوئیاں تھیں جو آج عیسائیت کے عروج کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ بس کیسی عظیم الشان حکمت عملی تھی کہ ایک ایسی حکومت کے سائے تلے جس کا ایک خاص مذہب تھا، اس کو ناراض کیے بغیر اس کے مذہب پر شدید حملے کیے، اور اسلام کا دفاع اس کے سائے میں اس طرح کیا کہ اس کو کوئی عذر نہ دیا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اسلام کے دفاع کی راہ میں حائل ہو سکے۔ یہ عظیم الشان اسٹریٹجی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ نمایاں اور روشن ہوتی چلی جائے گی۔ اب اسی پہلو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیرت کے تقاضے کے طور پر آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات پر حملہ نہیں کیا، لیکن اس تصور پر ضرور حملہ کیا ہے جس تصور کی خود عیسائی عبادت کرتے تھے، اور یہ بھی ایک ایسی عظیم الشان اور باریک تفریق ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت سے مسلمان علماء خود بھی مشتعل ہوئے اور آج عیسائی دنیا کو احمدیت کے خلاف مشتعل کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مسیح کے تصور کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ تصور جو قرآن کریم پیش فرماتا ہے، اور اس کی اتنی تعریف کی کہ اس سے زیادہ تعریف آپ کے لیے حقائق کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہی نہیں تھی، اور اس پہلو سے آپ نے اپنے آپ کو مسیح مسیح قرار دیا، اور مسیحیت کے سچے تصور کی ایسی عظیم الشان آپ نے تفسیر فرمائی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پہلی دفعہ مسیحیت کی عظمت کا تصور انسان کے دل پر قائم ہوتا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ یہ مسیحیت کی روح ہے جو نہ صرف ایک دفعہ ظاہر ہوئی بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جو رحمت عالم جاری ہوئی ہے اس میں بھی مسیحیت کی روح کی دعاؤں اور التجاؤں کا دخل تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی اسی روح کی دعاؤں اور التجاؤں کا نتیجہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آئندہ بھی یہ روح اپنے جلوے دکھاتی رہے گی، اور وہ مسیح جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا اس کا ایسا ادب آپ کی تحریروں میں پایا جاتا ہے، ایسی اس سے محبت پائی جاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسا گہرا فطری اور روحانی تعلق آپ کی ذات کو تھا کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس پہلو سے آپ نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ بس وہ شخص جو مسیح کا ایسا احترام دل میں رکھتا ہو اور مسیحیت کی معرفت ایسی رکھتا ہو کہ اس سے پہلے کبھی مسیحیت کی حقیقت پر کسی نے ایسی روشنی نہ ڈالی، جو شخص یہ کہتا ہو کہ میں اس کا مسیح ہوں، وہ اس کی ذات پر گندے حملے کیسے کر سکتا ہے؟ ان بیوقوفوں کو یہ بات سمجھنا ہے۔ آپ نے جس بات پہ حملہ کیا وہ بالکل اور چیز تھی۔ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر عیسائی پادری حملے کرتے تھے اور نہایت گندے حملے کرتے اور نہایت گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے تھے، تو اپنے دکھ کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ حکمت عملی استعمال فرمائی۔ آپ نے فرمایا وہ مسیح جو قرآن کا مسیح ہے، جو حقیقت کا مسیح ہے، وہ ان تمام عیبوں سے پاک تھا جو تم اس کے متعلق بیان کرتے ہو، مگر تمہاری بائبل، تمہارے اپنے بیانات، تمہارے اپنے مورخین اس مسیح کے اندر یہ بد اخلاقیاں پاتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک درست نہیں ہیں، جن کا قرآن کریم نے ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن تمہاری اپنی کتابیں اس یسوع کو جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کا کوئی حقیقی وجود نہیں کیونکہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس فرضی یسوع کو جس کی تم پوجا کرتے ہو، خود اپنی تحریروں میں جس طرح دکھا رہے ہو، وہ تو ایک عام انسان کے اخلاق میں بھی اگر پائی جائیں وہ باتیں تو وہ اخلاق مجروح ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کو حق ہو جاتا ہے کہ پھر ان پر تان کرے۔ تو اس تصویر کو کیوں تم نہیں سمجھتے جو تم نے خود مسیح کی بنائی رکھی ہے؟ یہ تصویر خود داغدار ہے، اور اس تصویر کے ہوتے ہوئے تمہیں کیا حق ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حملہ آور ہو، آپ کی شان میں زبان گستاخی دراز کرو؟ یہ وہ مضمون تھا جس کی بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ حکمت عملی تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کہ آپ نے مسیح کی ذات پر حملہ نہیں کیا۔ یسوع جس کو وہ خدا کا بیٹا کہتے تھے، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کے اس پہلو پر، اس کی شخصیت کے اس پہلو پر حملہ کیا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک ایک فرضی پہلو تھا، لیکن مد مقابل کے ایمان میں وہ ایک حقیقت تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے عقائد کے مطابق، اپنے ایمان کے مطابق جس شخص کی تم عبادت کرتے ہو وہ ان نقائص سے پاک نہیں تھا، اور اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کرنے کی جرات کرتے ہو۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں پھر مسلمان علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر حملے کیے۔ اب آپ اکثر کتابیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو شدید گالیاں دی جاتی ہیں، آپ کی ذات پر گند اچھالا جاتا ہے، پڑھ کر دیکھیں۔ آج کل بھی ایسا لٹریچر کثرت سے پاکستان میں بھی تقسیم ہو رہا ہے اور مغربی دنیا میں بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سختی فرمائی ہے عیسائیوں کے مقابل پر، وہاں ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے دفاع میں سختی فرمائی ہے، اور یہ ظالم اس پر بھی حملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا جو مناظرے کا کلام غیر احمدی علماء سے ہے، اس میں سے بہت سے اقتباسات پیش کر کے لوگوں کو آپ کے متعلق بدظن کیا جاتا ہے کہ آپ نے غلیظ زبان استعمال کی، آپ نے گالیاں دیں اپنے علماء کی شان میں، یہ نعوذ باللہ یہ گستاخیاں کی ان کے قول کے مطابق۔ وہ ساری آپ تحریرات پڑھ کے دیکھیں
تو یہ اسی قسم کا حملہ دکھائی دے گا جیسے آج مغربی دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتال والے جہاد پر کرتی ہے کہ دیکھو انہوں نے جہاد میں ایسی ایسی سختیاں کی. وہ 13 سال مکے کی مظلومی کے بھول جاتے ہیں جن میں مسلسل یک طرفہ حملے ہوتے چلے گئے اور اتنے شدید مظالم ہوئے کہ آج بھی ان مظالم کو پڑھتے ہوئے انسان کا دل خون ہو جاتا ہے. جن لوگوں کے حال کو 1400 سال پڑھنے کے گزرنے کے بعد بھی پڑھتے ہوئے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے وہ تاریخ بنائی تھی، جنہوں نے وہ مظلومیت کی داستانیں اپنے خون سے تحریر کی تھی، جو ان ظلم کے تجربوں میں سے ہو کر گزرے تھے. اس سارے زمانے کو بھلا کر جب بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دفاع کی اجازت دی، اس وقت کے دفاع پر یہ لوگ پھر حملے کرنے لگ جاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے بعد جو مسلسل سلوک آپ سے آپ کے منکروں نے کیا اور جس قسم کا ظالمانہ حملہ جس قسم کے ظالمانہ حملے آپ کی ذات پر کیے گئے، وہ ایک لمبی تاریخ ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مثال کے طور پر غیر احمدی علماء کے پیچھے، مکذبین اور مکفرین کے پیچھے احمدیوں کو نماز پڑھنے سے منع فرمایا، وہاں آپ نے مختصراً اس کا ذکر فرمایا ہے. اتنے سال ہو گئے ہیں، 13 یا جتنے سال بھی گزرے مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں، لیکن ایک لمبی مدت تھی. مسلسل یہ لوگ میری ذات پر حملے کرتے چلے جاتے ہیں، میری تکفیر کرتے چلے جاتے ہیں اور میں صبر سے اس کو برداشت کرتا ہوں. لیکن میرا ایک مقام ہے اور جو میں نے اپنا نہیں بنایا، وہ میرے خدا نے بنایا ہے، اور وہ وقت کے امام کا مقام ہے. وقت کے امام پر حملہ کرتے چلے جانا اور مسلسل کلیتاً شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، جھوٹ اور فریب سے کام لیتے ہوئے اس کو اپنے مظالم کا نشانہ بناتے چلے جانا، ایک لمبے عرصے تک میں نے برداشت کیا. لیکن اب میں خدا کی ہدایت کے تابع یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان مکفرین اور مکذبین کے پیچھے جنہوں نے خدا کے بنائے ہوئے امام کا انکار کر دیا ہے، تمہاری نمازیں اب جائز نہیں رہیں، کیونکہ یہ لوگ دنیا کے بنائے ہوئے امام ہیں اور مجھے خدا نے امام بنایا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے بنائے ہوئے امام ہوں، وہ خدا کے بنائے ہوئے امام کا انکار کرنے کی تو جرات کرتے ہوں، لیکن وہ جو خدا کے بنائے ہوئے امام کو تسلیم کر چکے ہیں اور اس پر ایمان لے آئے ہوں، وہ ان کے پیچھے پھر بھی اپنی نمازیں پڑھے اور ان کو اپنا امام تسلیم کرتے چلے جائیں. یہ موازنہ آپ نے کر کے دکھایا. آپ نے فرمایا کہ یہ عقل کے خلاف بات ہے، غیرت کے خلاف بات ہے، ایمانی تقاضوں کے خلاف بات ہے کہ دنیا کے امام تو خدا کے بنائے ہوئے امام پر حملے کریں اور اس کو رد کر دیں، اور اس امام کے ماننے والے ان کو رد کرنے کی جرات نہ کر سکیں اور ان کو اپنا امام تسلیم کرنے سے انکار نہ کر سکیں. یہ ہے اصل مضمون جس کو سمجھنے کے بعد نمازیں نہ پڑھنے کا مسئلہ اور بعض دیگر اسی قسم کے مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں. اب اس سارے پس منظر کو ایک طرف رکھتے ہوئے، بالائے طاق رکھتے ہوئے، وہ دور جو جہاد کا تھا وہ تو گزر گیا، لیکن اب ایک اور شروع ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس جہاد اور اس جوابی کارروائی پہ حملے شروع ہو گئے. بس انبیاء جب بھی غیروں سے جہاد کرتے ہیں تو ان کے جہاد پر پھر حملے ہوا کرتے ہیں، اور خدا پھر ایسے بندے پیدا کرتا چلا جاتا ہے جو ان حملوں کے جواب دیتے ہیں. آج جماعت احمدیہ کے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں. اولین ذمہ داری یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد پر جو حملے کیے گئے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مطابقت میں مسلسل ان حملوں کے جواب دینے پر ہم مستعد رہیں. جہاں دنیا میں کوئی سلمان رشدی پیدا ہو، وہاں ہزاروں مسیح موعود کے غلام ایسے کھڑے ہو جائیں جو اس کے حملوں کو رد کریں اور اس اسلام کے دفاع میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لے آئیں اور کلیتاً ان حملوں کو کچل کے اور ناکام اور نامراد بنا کر دکھا دیں.
دوسرا پہلو ہماری ذمہ داری کا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آقا کی محبت میں جو دفاعی کارروائیاں کیں اور پھر ان کارروائیوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا، ان کے دفاع میں بھی ہم مستعد ہو جائیں اور کھڑے اور ہمیشہ جس طرح کہ قرآن کریم فرماتا ہے سرحدوں پر اپنے گھوڑے باندھے رکھیں، جہاں حملہ ہو وہیں اس حملے کا جواب دیں۔ اور آج بڑی شدت کے ساتھ ان دونوں پہلوؤں سے احمدیوں کو دفاع کی ضرورت ہے اور دفاع پر تیار ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے خوب غور سے دیکھیں کہ وہ حکمت عملی کیا تھی جس کے تابع آپ نے غیروں سے مقابلے کیے ہیں اور کیوں ان پر سختی کی، اور اس سختی کے اندر کون سی حکمتیں پوشیدہ تھیں، اور اس کے ساتھ اس لٹریچر کا بھی مطالعہ کریں جس کا حضرت مسیح السلام کی کتب میں ذکر ملتا ہے یا اس سے آشنا ضرور ہوں، جس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قدر سختی سے کام لیا۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اسلام کے متعلق تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا دفاع عظیم الشان کر دیا ہے کہ اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا وہ حصہ پڑھ لیں تو کوئی غیر اسلامی طاقت آپ پر غالب نہیں آ سکتی۔ ایسا خزانہ ہمارے سپرد کر دیا ہے آپ نے علموں کا کہ جس علمی خزانے کے بعد آپ کو کسی اور خزانے کی تلاش نہیں رہے گی، اسی پر آپ عبور حاصل کر لیں تو آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے اسلام کے دفاع کے لیے ایک عظیم الشان عالم بن کر ابھریں گے۔ آپ کی شخصیت میں ایک حیرت انگیز علمی جلا پیدا ہو جائے گی۔ بس وہ پہلو بھی پیش نظر رکھیں اور احمدیت کے دفاع کا یہ پہلو بھی پیش نظر رکھیں، ان باریک باتوں کو سمجھیں۔ الحرب خدۃ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس ارشاد کے پیش نظر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک خدا سے کام لیا ہے جس خدا کی اسلام اجازت بلکہ تعلیم دیتا ہے، اور وہاں پہنچ کر بعض دفعہ احمدی نادان بھی سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیا بات ہے، یہ بہت ہوشیاری سے جواب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب غیروں کے ساتھ شدید قسم کا مجادلہ ہو رہا ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مومن کو یہ نہ صرف واجب اجازت ہے مومن کو، بلکہ اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اسلامی تعلیم کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے خدا سے کام لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر بھی حملے ہوئے۔ اس کثرت سے غیروں نے اس بات کو اچھالا کہ آپ جب پرانے متکلمین کا کلام پڑھتے ہیں تو وہاں یہ بات خاص طور پر آپ کو زیر بحث دکھائی دے گی کہ غیر حملہ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دھوکہ دہی کی اجازت دی اور یہ فرما دیا کہ لڑائی میں دھوکے اور فریب سے کام لو، لڑائی میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ بعض نادانوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ واقعتاً یہی تعلیم تھی، اور بعض علماء نے اس کا دفاع فرمایا اور کہا کہ ہرگز یہ تعلیم نہیں تھی، اس کے اور مطلب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مناظروں میں جس حکمت عملی سے کام لیا ہے وہ یہی خدا ہے، مگر اس خدا کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی ایسا کلام نہیں فرماتے تھے جس کی بنیاد قرآن میں نہ ہو، چنانچہ قرآن کریم نے اس لفظ خدا کی تفسیر فرما دی ہے، اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا جسے نہ سمجھنے کے نتیجے میں غیروں نے بھی ٹھوکر کھائی اور اپنوں نے بھی غلطی کی، یعنی بعض اپنوں نے بھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ تعالیٰ سے خدا کرتے ہیں، اور یخادعون اللہ کا مطلب ہے اللہ بھی ان سے خدا کرتا ہے۔ یقاتلون میں جس طرح ایک فریق نہیں ہوا کرتا بلکہ دو فریق ہوتے ہیں، اور دونوں پر قتل کا عمل صادق آتا ہے، اسی طرح لفظ خدا کا تعلق یہاں صرف غیروں سے نہیں بنتا بلکہ خدا سے بھی بن جاتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ مخادعہ کر رہے ہیں، یعنی دونوں طرف سے خدا ہو رہا ہے۔
منافقین خدا سے بھی خدا کر رہے ہیں اور مومنوں سے بھی خدا کر رہے ہیں، اسی طرح خدا منافقین سے بھی خدا کر رہا ہے اور مومن بھی منافقین سے خدا کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ خدا ہے جس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدۃ، جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر خدا سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو کیا خدا فریب کر رہا ہوتا ہے، خدا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا مکر سے کام لے رہا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس خدا کو سمجھنا چاہیے، وہ خدا جو خدا کرتا ہے وہ اول تو خدا کے جواب میں ہوتا ہے، یعنی فریب کے جواب میں اور دھوکے کے جواب میں۔ وہ مومن اسی طرح جو خدا کرتے ہیں وہ بھی خدا کے تابع ایک جوابی کارروائی کرتے ہیں، اور یہ جوابی کارروائی جھوٹ اور فریب سے پاک ہوتی ہے۔ لیکن دشمن کے خدا کو اس پر الٹا دینا اس جوابی کارروائی کی روح ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے جو منافقین سے خدا کیا اس کی تشریح قرآن کریم میں بہت سی جگہ ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا، یہاں بھی فرما دیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ خدا تھا، ان کے دل میں مرض تھا، وہ سمجھ نہیں رہے تھے اس مرض کو، اور خدا نے ان کو اپنے دھوکے میں اس طرح مبتلا کر دیا کہ ان کی لا علمی میں وہ مرض بڑھتا چلا گیا، اور جب وہ بڑھ کر غالب آ گیا ان کی ذات پر تب ان کو پتہ لگا کہ وہ تو بالکل مظلوم ہو چکے ہیں۔ یہ خدا کا خدا ہے جس میں دشمن کی طاقت کو دشمن کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، باہر سے فریب کاری نہیں کی جاتی، دشمن کو اپنی حالت میں اپنی غفلت میں مبتلا رہنے دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی بیماری خود اس پر غالب آ جائے۔ اسی قسم کے خدا کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت میں ملتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کیا دو ہاتھ سے، جس طرح ہمارے ہاں ابھی بھی رواج ہے، دو ہاتھ سے ادب کے اور احترام کے اظہار کے طور پر مصافحہ کیا جاتا ہے، اور سر بھی جھکایا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دو ہاتھ سے مصافحہ کیا، اسی طرح ادب اور احترام کے رنگ میں اس کے سامنے تھوڑا سا سر بھی جھکایا۔ یعنی سر جھکانے کا ذکر تو نہیں ملتا، مگر یہ ذکر ملتا ہے کہ اسی طرح بالکل بعین ہی اسی طرح حضرت ابو بکر نے اس سے سلوک فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص جو دیکھ رہا تھا اور وہ دوسرے شخص کا حال جانتا تھا، اس نے حضرت ابو بکر سے مخاطب ہو کے کہا اس کے جانے کے بعد کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ تو بڑا سخت منافق شخص تھا، یہ دھوکے سے آپ سے اس طرح کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا تھا، جس طرح اس نے مجھ سے کیا میں نے بھی تو اسی طرح اس سے کیا، یعنی آپ نے اس کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے اس کو اپنے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق پر یہ اثر پڑے کہ میں بہت ہی نیک اور مخلص ہوں اور میں دل میں ان کے خلاف کوئی بغض نہیں رکھتا۔ آپ نے بالکل اسی کی کارروائی کو دہرایا ہے جو اپنی طرف سے کوئی دھوکہ نہیں بلکہ اخلاق کا تقاضا تھا کہ جس طرح وہ ملے، کوئی شخص ملے اسی طرح اس سے ملو، لیکن جو اثر وہ آپ کی ذات پر پیدا کرنا چاہتا تھا اس کی ذات پر قائم ہوا، اور وہ دھوکہ نہیں دے سکا کیونکہ حضرت ابو بکر اس کے دل کا حال جانتے تھے، اور اگر مبتلا ہوا تو خود اپنے دھوکے میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ہے مومنوں کا خدا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جہاں مناظروں میں خدا سے کام لیا ہے وہاں اسلامی خدا سے کام لیا ہے، اس خدا سے کام لیا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور جس سے اللہ کام لیتا ہے اور اس کے بندے کام لیتے ہیں۔ اس بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض دفعہ خود بعض احمدی بھی ان تحریروں کو پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ دشمن نے جو چالیں چلی ان چالوں کو بغیر فریب کے بغیر دھوکے کے دشمن پر الٹا دینا، یہ وہ اسلامی خدا ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے۔ اور آج کل اس کی ایک نئی شکل عام جسمانی جد و جہد میں بھی ہمیں نظر آنی شروع ہوئی ہے، وہ غالباً ہے تو پرانی شکل لیکن آج کل دنیا میں بہت زیادہ معروف ہو رہی ہے، وہ مارشل آرٹس کہلاتی ہے۔ چین اور جاپان وغیرہ میں، کوریا اور جاپان وغیرہ میں خصوصیت سے مارشل آرٹس پر بڑا زور دیا جا رہا ہے، اور مارشل آرٹ اسلامی اصطلاح میں
خدا اس خدا کو کہہ سکتے ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے. یعنی دشمن کے فریب، دشمن کے حملے، دشمن کی طاقت کو اس کے اوپر الٹا دو. خواہ تم کمزور بھی ہو، اس صورت میں تم دشمن پر غالب آ سکتے ہو. چنانچہ جتنا فن آپ کراٹے وغیرہ میں مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ دشمن کی طاقت کو اس طرح اس پر الٹاؤ کہ جس طرح آواز کی بازگشت آتی ہے اور باہر سے آتی ہوئی اپنے کانوں کو سنائی دیتی ہے، حالانکہ وہ اپنے گلے سے نکلی ہوئی آواز ہوتی ہے. اسی طرح دشمن کی طاقت کی بازگشت دشمن کو مغلوب کر دے. یہ وہ فن ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے وقت میں ایک نہ صرف کمال دکھایا بلکہ حیرت انگیز معجزے دکھائے. اس طرح دشمن کو اس کے اپنے مکر و فریب کے ذریعے مغلوب کیا ہے کہ فبہت الذی کفر کے نظارے سامنے آتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو پوری طرح ہماری جماعت کے پیش نظر رہنا چاہیے، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے مطالعہ کے وقت آپ کی ذات سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکتے. دوسرا پہلو ہے بغیر مجادل اس مقابلے کے آپ کی اپنی اندرونی شخصیت کو سمجھنا. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ پاک نصیحت والے مجادلے کے ذریعے دکھائی دیتا ہے. میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، انبیاء دو طرح سے اپنے مقاصد کو ادا کرتے ہیں، ایک غیروں سے مقابلے کی شکل میں، اور اس مقابلے کے وقت غیروں کو پھر کئی قسم کے حملوں کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ لڑائی ہے، اس میں مقابلے بھی ہوتے ہیں، اس میں سختیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں خدا سے بھی کام لینا پڑتا ہے، جیسے جس قسم کی میں نے تعریف کی ہے اس کی روشنی میں. تو اس طرح پھر غیر دوبارہ حملے کرتے ہیں. ایک انبیاء اور مرسلین کی شخصیت یہ ہے جو غیروں سے مقابلہ نہیں کر رہی ہوتی بلکہ محض خدا کی ذات کے حسن کو اپنی ذات میں ظاہر کر رہی ہوتی ہے اور منعکس کر رہی ہوتی ہے. اس کے کلام سے، اس کی گفتار سے، اس کے کردار سے خدا کے جمال کی شان دکھائی دیتی ہے. بس پہلا حصہ جلال سے تعلق رکھتا ہے، انبیاء کا دوسرا پہلو جمال سے تعلق رکھتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اصل شخصیت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو دشمن کے مقابل پر لڑتے ہوئے نہ دیکھیں بلکہ نیک نصیحت کے ذریعے وہ پاک تبدیلی پیدا کرتے ہوئے دیکھیں جو انبیاء کی آمد کا اولین مقصد ہوا کرتا ہے. وہ تمام تحریرات جیسی ملفوظات میں ہمیں ملتی ہیں یا آپ کی کتب میں قرآن کریم کے مضامین پر روشنی پڑتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی معرفت کا بیان ہے، یا خدا تعالیٰ کی ذات اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا بیان ہے، یا عموماً سادہ الفاظ میں مگر بڑے طاقتور الفاظ میں پاک نصیحتیں ہیں. ان کو آپ پڑھیں تو ایک بالکل نئی شخصیت آپ کے سامنے ابھرتی ہے. وہ اصل انبیاء کی شخصیت ہوا کرتی ہے. مقابلے کے وقت کی شخصیت میں دشمن کے ہتھیاروں کا استعمال اور دشمن کی طرز عمل کسی حد تک مقابلے میں منعکس ہونا ضروری ہوا کرتی ہے، اور اس کے ذریعے اصلی بنیادی کردار صحیح سمجھ میں نہیں آ سکتا. مثلا ایک جگہ اگر لڑائی میں ایک دشمن یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے کیمیائی ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دے یا جراثیمی ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دے، ایسی حکومت جو بنیادی طور پر اس بات کی قائل نہ بھی ہو، اس کا اخلاقی معیار اس بات سے بلند ہو کہ کیمیاوی ہتھیار استعمال کرے یا جراثیمی ہتھیار استعمال کرے، وہ مجبور ہوگی اپنے دفاع پر. بس دشمن کے ہتھیار استعمال کرنے کی بعض دفعہ انبیاء کو ضرورت پیش آتی ہے، اور قرآن کریم اس قسم کے دفاع کا حق دیتا ہے. ایسی صورت میں ان کی اپنی شخصیت ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ دشمن کی شخصیت کے بعض پہلو مجبوراً منعکس ہو رہے ہوتے ہیں. دفاعی جنگوں میں ہر جگہ آپ کو یہی چیز دکھائی دے گی، لیکن اس کے باوجود ایک فرق ہوتا ہے، وہ تو بڑا نمایاں فرق ہے
لیکن بعض کمزور انسان اس فرق کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مگر بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اور تمام دیگر انبیاء کی ایک دوسری شخصیت بھی ہے جو خدا کی صفات کو اپنی ذات میں ظاہر کر کے، خدا کی صفات کو اپنی ذات میں سمو کر اس کی جلوہ گری کی شخصیت ہے۔ وہ آپ انبیاء کے کلام میں دکھائی دیتی ہے، ان کے کردار میں دکھائی دیتی ہے، اس میں ملائمت پائی جاتی ہے، اس میں نرمی ہے، اس میں باد صبا کا سا رنگ ہے جو پھول کھلاتی ہے، جو گلستانوں پہ بہار لے آتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کو آپ پڑھیں تو بے اختیار دل آپ کی محبت میں اچھلنے لگتا ہے، اور بے اختیار انسان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہونے لگتا ہے۔ اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے، اور نئی نسلوں کو خصوصیت سے اس کلام سے روشناس کرانا ضروری ہے، ورنہ یہ پہلو اگر نظر انداز ہو گیا تو آپ صحیح معنوں میں اسلام کے حسن کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے اہل نہیں بن سکیں گے۔ مجادلہ تو آپ سیکھ سکتے ہیں ان تحریروں سے جو مناظراتی تحریریں ہیں، لیکن دلوں پر فتح کرنے والی تحریریں اور ہیں۔ وہ یہی تحریریں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جہاں پاک نیک نصیحت ہے، جہاں فطرت اپنے طبی حسن کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ سے تعلق کا پیوند اتنا نمایاں طور پر دکھائی دینے لگتا ہے کہ کوئی شخص اگر وہ تعصب سے اندھا نہ ہوا ہو، ضرور اس حسن کو دیکھ کر اسے مروب ہوگا، اس کے نتیجے میں اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ الفضل میں جو مطالعہ آج کل کر رہا ہوں، اس پہلو سے مجھے سب سے زیادہ حسین چیز یہی دکھائی دیتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے اقتباسات کو چن کر پہلے صفحے پر شائع کیا جاتا ہے جس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا رسیدہ شخصیت نمایاں ہوتی ہے اور خدا بنانے والی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان اقتباسات، وہ تو ہر جگہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن جس عمدگی کے ساتھ وہ انتخاب کیا گیا ہے اس سے تمام دنیا کی جماعتوں کو استفادہ کرنا چاہیے، اور جتنی زبانوں میں بھی اس جماعت احمدیہ کے رسائل یا اخبارات شائع ہو رہے ہیں ان میں وہ اقتباسات شائع کرنے چاہیے، کیونکہ وہ انتخاب جہاں تک میں نے غور کیا ہے بہت پرحکمت انتخاب ہے، اور بہت سے ایسے اقتباسات بھی چنے گئے ہیں جو آج کل کے مسائل پر خصوصیت سے روشنی ڈالنے والے ہیں۔ پہلے اگر اس معاملے میں کچھ غفلت ہوئی ہے تو آئندہ سے نہ صرف تازہ اقتباسات کو اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ کر کے اپنے اخبارات میں شائع کرنا چاہیے، بلکہ پرانے اقتباسات میں سے بھی اس حد تک انتخاب کریں جس حد تک آپ اب اپنے رسائل میں ان کو سمو سکتے ہیں، اور اس پہلو سے تمام دنیا کی مختلف زبانوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شخصیت نمایاں کر کے پیش کرنی چاہیے۔ تمام دنیا کے احمدیوں کی تربیت کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ انگریزوں کا حق ہے کہ انگریزی زبان میں بھی حضرت مسیح السلام کے ایسے اقتباس کا ترجمہ ہو، افریقنوں کا حق ہے کہ ان کی زبانوں میں یہ ترجمے ہوں، اور یوگوسلاوینز کا حق ہے کہ ان کی زبانوں میں یہ ترجمے ہوں، غرضے کہ دنیا کی ہر زبان میں اس قسم کے اقتباسات کے ترجمے بہت ضروری ہیں، کیونکہ دشمن نے دوسری قسم کی تحریرات پر حملے شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس پہلو سے دنیا میں غلط فہمی پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ساری دنیا سے جہاں سے اطلاعیں آ رہی ہیں معلوم ہو رہا ہے کہ بعض مسلمان حکومتوں کے روپے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کثرت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد پر حملہ ہو رہا ہے، اور ان تحریرات کو خصوصیت سے نمایاں کر کے دکھایا جا رہا ہے جن میں درستی اور سختی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے مقابل پر جب یہ تحریریں احمدیوں کی نظر میں آئیں گی اور وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے سامنے پیش کریں گے تو یہ تحریریں اپنی ذات میں ایک دفاع ہیں، ان میں اتنی قوت ہے، ایسی گہری صداقت پائی جاتی ہے کہ کوئی انسان جس میں کوئی شرافت کا شائبہ بھی ہو اور حق پرستی سے کوئی تعلق بھی رکھتا ہو، وہ ان تحریروں کو پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی نے تکلف سے جھوٹ سے بنائی ہوئی ہے۔
ان کے اندر ایک سچائی کا حسن ہے جو اپنی ذات میں ایک چمک رکھتا ہے. ہیرے جواہر بھی چمکتے ہیں لیکن وہ دوسری روشنی کی چیزوں سے روشنی پاک کر چمکا کرتے ہیں. وہ منعکس کرنے والی چیزیں ہیں. سچی تحریروں میں ایک ذاتی روشنی پائی جاتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تحریروں میں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ایک ذاتی قوت اور ایک ذاتی روشنی پائی جاتی ہے جس کو کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں. اپنی ذات میں وہ چمکتی ہے. اس پہلو سے ایسی تحریرات کو کثرت کے ساتھ احمدیوں میں روشناس کرانا، نئی نسلوں میں روشناس کرانا اور پھر احمدیوں کے ذریعے غیروں میں روشناس کرانا موجودہ دور کی حکمت عملی کا اولین تقاضا ہے. آپ کے سامنے الفضل کی ساری تحریریں تو پڑھنی ممکن ہی نہیں، لیکن الفضل نے خود بھی تو بہت تھوڑے سے انتخابات کیے ہوئے ہیں، ورنہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ملفوظات جو کئی جلدوں پر پھیلی پڑی ہیں ان کا مطالعہ کر کے دیکھیں. ایک ایک صفحے پر آپ کو ایسی حیرت انگیز چکا چوند کرنے والی سچائی کی روشنیاں دکھائی دیں گی اور دلوں کو مغلوب کرنے والی اور اپنی محبت میں مبتلا کرنے والی تحریریں ملیں گی کہ کوئی شریف فطرت انسان ان کو پڑھنے کے بعد حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور یہ فیصلہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ خدا کی طاقت سے بولنے والا انسان ہے. اس کی روح کو خدا کی روح سے پیوند ہے اور یہ دنیا کا انسان نہیں ہے جس کے زبان سے یا جس کے قلم سے یہ کلام جاری ہو رہا ہے. ایک صرف تحریر میں پڑھتا ہوں. کس رنگ میں آپ نے باریک بینی کے ساتھ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے اور ایک صاحب عرفان انسان ہی ایسی باتیں لکھ سکتا ہے. ایک جھوٹے کو یہ توفیق نہیں مل سکتی کہ اپنے خوابوں میں بھی ایسی باتیں سوچے. آپ فرماتے ہیں نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک نفس امارہ، ایک لوامہ اور ایک تیسرا مطمئنہ. پہلی حالت میں تو سمن بکمن ہوتا ہے، کچھ معلوم اور محسوس نہیں ہوتا کہ کدھر جا رہا ہے. امارہ جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اکثر انسانوں کی یہی حالت ہے. وہ دنیا طلبی میں، دنیا کی لذتوں میں، ان کے حصول میں ایسا محو، ایسا گم ہے کہ ان کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ان کی زندگی کیسی بسر ہو رہی، کیوں بسر ہو رہی، کون سا ان کا رخ ہے، کس جہت میں آگے بڑھ رہے ہیں. وہ اپنی ذات کی فوری ضروریات میں محو اور ان ضروریات کے حصول کے لیے کوشاں اور دنیا طلبی سے اس قدر مروب ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو گرد و پیش کی اور کسی انسانی جذبے کی ہوش ہی نہیں رہتی. تمام زندگی ان کی مطلب پرستی میں گزر رہی ہوتی ہے اور ان کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں تو اپنے جھوٹ کا نہیں پتہ لگتا، بدکرداری کر رہے ہوتے ہیں بدکرداری کا پتہ نہیں لگتا، ظلم اور تعدی سے کام لے رہے ہوتے ہیں اس کی ہوش نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں ان کی حالت سمن بکمن کی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں سمن بکمن میں آپ نے اس پہلو پر کتنی عظیم الشان روشنی ڈال دی، کیونکہ آپ نے یہ قرآن کریم سے مستعار لی ہے اصطلاح. قرآن کریم ایسے لوگوں کے متعلق جن پر کوئی نصیحت اثر نہیں کر سکتی، جو اپنی بدکرداریوں پر پختہ ہو چکے ہوتے ہیں. فرماتا ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون. یہ سمن بکمن امیون ہیں، یہ بہرے اور گونگے اور اندھے ہو چکے ہیں. فہم لا یرجعون، یہ لوٹائے نہیں جائیں گے. بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ خدا کے سامنے نہیں جائیں گے، حالانکہ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ ہر چیز خدا کی طرف لوٹائی جائے گی. یرجعون سے یہاں مراد ہدایت کی طرف لوٹنے کا معاملہ ہے. یہ لوگ نور اور روشنی کی طرف لوٹائے نہیں جائیں گے. ہر چیز دراصل نور سے نکلی ہے. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، اپنی فطرت کی پاکیزہ حالت کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، یہ مراد ہے. بس سمن بکمن کہہ کر آپ نے اس ساری حالت کا نقشہ کھینچ دیا ان لوگوں کا جو نفس امارہ کے غلام ہوتے ہیں. اب آج کل کے علماء کو دیکھ لیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اور جماعت احمدیہ پہ حملے کرتے ہیں.
पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, सब जानते हैं कि सरासर झूठ से काम ले रहे हैं। हर अहमदी के ऊपर जो मुकदमा बनाया जाता है वो सारा झूठ पर मबनी होता है, तमाम गवाहियां झूठी होती हैं, तमाम किस्सा ही झूठ का बनाया हुआ होता है। ऐसे अहमदी जिनका कोई वजूद वहाँ उस मौके पर मौजूद ही नहीं होते, जो जहाँ कोई जुर्म हुआ है या जहाँ कोई वाक़या गुजरा है, उनको दूर नज़दीक से समेट कर उस जगह हाजिर कर देते हैं अपने बयानात में, और जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, और उसके बावजूद मुबाले कर रहे हैं कि हम सच्चे हैं और तुम झूठे हो। दिन रात झूठ बोल रहे हैं, पता ही कुछ नहीं। ये हालत इसके सिवा हो नहीं सकती कि सुमन बुकमुन हो। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इन दो लफ्ज़ों में इनके सारे नक्शे खींच दिए कि इन बेचारों को अपनी हालत की खबर ही कोई नहीं, जो मर्जी करते फिरें, कौम बर्बाद हो रही है, हर किस्म की बुराइयों का शिकार हो रही है, झूठ, जना, फसाद, जुल्म, सफाकी, एक दूसरे को कत्ल करना, बच्चों का अगवा करना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर आँखें ना हो देखने वाली या कान सुनने वाले ना हो तो किसी आदमी को क्या पता कि क्या हो रहा है। जहाँ तक उलमा का ताल्लुक़ है, इनका यही हाल है, कोई रद्द अमल नहीं, बिल्कुल खामोश इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ अहमदियत हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। बस इन लोगों को आप क्या हिदायत देंगे? ये नफ्स अम्मारा के पूरी तरह गुलाम बन चुके हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसके बाद फरमाते हैं, कुछ मालूम और महसूस नहीं होता कि किधर जा रहा है, अम्मारा जिधर चाहता है ले जाता है, अपने नफ्स के गुलाम बने हुए, उसके हाथ में नुकेलें दिए हुए, जिधर वो चाहता है उनको घांकी फिरता है और कुछ पता नहीं लगता इन लोगों को। इसके बाद जब अल्लाह ताला का फजल होता है तो मारिफत की इब्तदाई हालत में लवामा की हालत पैदा हो जाती है और गुनाह और नेकी में फ़र्क करने लगता है, गुनाह से नफरत करता है, मगर पूरी कुदरत और ताकत अमल की नहीं पाता। ये वो हालत है जिस पर मोमिनीन अपनी इब्तदाई हालत में पाए जाते हैं। और जमात अहमदिया की अक्सरियत की मैं यही हालत देख रहा हूं। ये नहीं कि वो गुनाहों से पाक हो चुके हैं। सबसे पहली नेमत जो अहमदियत अता करती है वो अपने नफ्स का शऊर है। कसरत के साथ लखों खा की तादाद में ऐसे अहमदी मौजूद हैं जो बावजूद इसके कि बाज़ पहलुओं से गुनाहों में मुलव्वस हैं, लेकिन गुनाह का शऊर पैदा हो चुका है और अपने नफ्स की मारिफत का शऊर पैदा हो चुका है। बेचैन रहते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरह इन गुनाहों से छुटकारा हासिल करें, दुआएं करते हैं और दुआओं के लिए ख़त लिखते हैं। ये लवामा की कैफियत है जो खुश नसीबों को मिला करती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक दूसरी जगह कि तुमने अहमदियत में दाखिल होकर जो पाया है वो ये नहीं पाया कि तुम हर तरह से रूहानियत से सैराब हो चुके हो, बल्कि अहमदियत तुम्हें उस शफाफ चश्मे के किनारे पर ले आई है जहां अगर तुम आगे कदम बढ़ाओ और हाथ आगे बढ़ाकर चुल्लू भर भर के पानी पीना चाहो तो तुम्हें इस बात की तौफीक मिल चुकी है, लेकिन ये तुम्हें खुद करना होगा। इसलिए लफ्ज़ लवामा पैदा करना ये ईमान का पहला काम है। और अल्लाह ताला के फजल के साथ जहाँ तक मैंने जायज़ा लिया है, जमात की भारी अक्सरियत को नफ्स लवामा अता हो चुका है। लेकिन लवामा एक ऐसा नफ्स नहीं जिस पर आप ठहरे रहें और उस पर ठहरने के नतीजे में आपका मुस्तकबिल महफूज हो सके। ये एक सफ़र की आर्जी मंजिल है। चुनांचे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मगर पूरी कुदरत और ताकत अमल की नहीं पाता। नेकी और शैतान से एक किस्म का जंग होता रहता है, यहाँ तक कि कभी ये गालिब होता है और कभी ये गालिब होता है और कभी मगलूब होता है। लेकिन रफ्ता रफ्ता वो हालत आ जाती है कि ये मुतमइन्ना के रंग में आ जाता है। फिर गुनाहों से बड़ी नफरत ही नहीं होती, बल्कि गुनाह की लड़ाई में ये फतह पा लेता है और उनसे बचता है और नेकियां उससे बिला तकल्लुफ सादिर होने लगती हैं। बस इस इत्मीनान की हालत पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि पहले लवामा की हालत पैदा हो और गुनाह की शनाख्त हो। गुनाह की शनाख्त हकीकत में बहुत बड़ी बात है। जो उसको शनाख्त नहीं करता उसका इलाज नबियों के पास नहीं है।
कैसा अजीम कलाम है, कैसा आरिफाना कलाम है। कोई शरीफ नफ्स दुनिया का इंसान इस तहरीर को पढ़ के ये नहीं कह सकता कि ये किसी दज्जाल की तहरीर है, खुदा पर झूठ न बोलने वाले की तहरीर है। कुरान की गहरी मारिफत के नतीजे में ये तहरीर पैदा हुई है, इसकी जड़ें कुरान में पैवस्ता हैं। चुनांचे कुरान करीम ने जो फरमाया, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम ला लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। यहां हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमा दिया, फरमाया ए मोहम्मद जो नबियों का सरदार है, जिससे बड़ी नबूवत किसी को अता नहीं हुई, ये जो सुम्मुन उम्मुन बुकमुन उम्युन लोग हैं, तेरे लिए बराबर है, चाहे इनको नसीहत कर चाहे ना नसीहत कर, ये ईमान नहीं लाएंगे। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि नबियों के पास उनका इलाज नहीं, इसकी बुनियाद कुरान करीम में है। कुरान करीम ने फरमाया है कि नबियों के सरदार के पास भी इनका इलाज नहीं है। जब तक इस हालत से निकलकर लवामा की हालत में नहीं आते, उस वक्त तक कोई इलाज मुमकिन नहीं है। और लवामा की हालत में आने से पहले अपने नफ्स की बेदारी जरूरी है, अपने गुनाहों का शऊर जरूरी है। फरमाया जो उसको शनाख्त नहीं करता उसका इलाज नबियों के पास नहीं है। नेकी का पहला दरवाज़ा इसी से खुलता है कि अव्वल अपनी कोराना ज़िंदगी को समझे और फिर बुरी मजलिस और बुरी सोबत को छोड़कर नेक मजलिस की कदर करे। अपनी बद हालत को पा तो ले कि है क्या, अपने नफ्स की मार्फत हासिल करना शुरू करे। और जब ये शुरू करेगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बड़ी लंबी मनाजिल हैं इस सफ़र में। एक तह के नीचे दूसरे गुनाह की तह नज़र आएगी, दूसरे गुनाह के नीचे तीसरे गुनाह की तह नज़र आएगी। जुल्मात के पर्दे दिखाई देंगे जो इंसान के नफ्स पर पड़े हुए थे। बस जिसको खुदा उम्मीउन कहता है, उससे मुराद ये नहीं है कि एक ही पर्दा है आंख पर, जिसको आप उतार कर फेंक दें तो नज़र रोशन हो जाएगी। अमलन बहुत से पर्दे होते हैं और हर आरिफ बिल्लाह इस मजमून में तरक्की करता चला जाता है तो उसकी नज़र तेज़ होती चली जाती। उसके एक पर्दे के पीछे जब उसको दूसरा अंधेरे का पर्दा दिखाई देता है, फिर वो उसको दूर करता है, फिर वो तीसरे पर्दे को दूर करता है, यहाँ तक कि बिल आखिर तमाम पर्दे जब साफ हो जाएं तो वो नफ्स मुतमइन्ना पाने वाला वजूद बन जाता है, कामिल रोशनी का वजूद, जब उसकी आंख के सामने कोई मैल बाकी नहीं रहती। फरमाया फिर अव्वल अपनी कुराना जिंदगी को समझे और फिर बुरी मजलिस और बुरी सोबत को छोड़कर नेक मजलिस की कदर करें। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है अहमदियों के लिए। जब उनके दिल में पाक तब्दीली पैदा हो तो वो लोग जिनके दिल में पाक तब्दीली पैदा नहीं होती, उन तभी तौर पर उनको छोड़ते हैं, उनकी मजलिसों में उनको लुत्फ़ नहीं रहता। जब अपनी हालत गंदी होती है और जहालत की होती है तो ऐसी बद मजलिसों से वो लुत्फ़ उठाते हैं, जहाँ तनकीदें हो रही हैं या तमस्खुर हो रहे हैं या ठट्ठे हो रहे हैं, पाक लोगों पर गंदी जुबानें खोली जा रही हैं, वो बैठे रहते हैं, मज़े से सुनते रहते हैं। जब अपने नफ्स का हाल उन पर रोशन होने लगता है, अपनी गंदगियों से आगाह होने लगते हैं, तो गुनाह से वो नफरत पैदा होती है जो उनके अंदर नया शऊर पैदा कर देती है। फिर ये मजलिसें उनको अच्छी नहीं लगती, तकलीफ देने लग जाती, क्योंकि अपने अंदर भी वो ऐसी ही कमज़ोरियाँ पा रहे होते हैं जैसी कमज़ोरियों पर दूसरे ठट्ठा उड़ाते हैं। उसका यही काम होना चाहिए कि जहाँ बताया जाए कि उसके मर्ज़ का इलाज होगा, वो उस तबीब के पास रहे और जो कुछ वो उसको बतावे उस पर अमल करने के लिए हमतन तैयार हो। देखो, बीमार जब किसी तबीब के पास जाता है तो ये नहीं होता कि वो तबीब के साथ एक मुबाहसा शुरू कर दे, बल्कि उसका फ़र्ज़ यही है कि वो अपना मर्ज़ पेश करे और जो कुछ तबीब उसको बताए उस पर अमल करे। इससे वो फ़ायदा उठाएगा। अगर उसके इलाज पर जरा शुरू कर दे तो फ़ायदा किस तरह होगा। बस ये एक पहलू है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो हमारे सामने खोला है, लेकिन इस मज़मून पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत कुछ तहरीर फरमाया है और कई किस्म के इलाज हमारे सामने रखे हैं। बस जमात अहमदिया को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ऐसी तहरीरों का मुतालिया करें जिनमें आप बग़ैर किसी मद्दे मुकाबिल के नफ्स अम्मारा को मद्दे मुकाबिल रख कर
پاک نصیحتوں کے ذریعے ہمارا علاج کرتے ہیں، اور آپ کی سچی اندرونی فطری آپ کا سچا اندرونی فطری حسن بے اختیار چھلکنے لگتا ہے ان تحریروں سے، اور ہر صحیح فطرت انسان اس قطعی یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ شخص خدا کی زبان سے کلام کرنے والا ہے، اس کا پیوند خدا کی ذات سے ہے۔ ان تحریروں کو پڑھ کر آپ میں اور آپ کی اولاد میں نئی پاکیزگی پیدا ہوگی اور گدبدیوں سے مقابلے کی نئی طاقت عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر